آخری بات یہ ہے تیسری کہ خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی پڑھاؤ. ایجوکیشن پر محنت کرو, تعلیم کو عام کرو. کوئی ان پڑھ نہ رہے, کوئی ان پڑھ نہ رہے, کوئی ڈگری لیس نہ رہے, کوئی جاہل نہ رہے. پڑھو, خوب پڑھو, بچوں کو پڑھاؤ. بلکہ اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. مائیں اگر محنت کرنا پڑے تو محنت کریں, اپنے بچوں کو پڑھائیں. ماؤں کو چرخہ کاٹنا پڑے تو چرخہ کاٹو, مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ. آپ کہیں گے کیوں پڑھائیں مولانا؟ اس لیے کہ پڑھاؤ تو نوکریاں نہیں ملتی. میں نے کہا میرے عزیز, ہم نوکری کے لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے, ہم اچھا انسان بنانے کے لیے بچوں کو پڑھاتے. کیونکہ ایک پڑھے لکھے کی تجارت میں ایک ان پڑھ کی تجارت میں فرق ہے. ایک پڑھے لکھے کی گفتگو میں ایک ان پڑھ کی گفتگو میں فرق ہے. ایک پڑھے لکھے کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے میں اور ایک ان پڑھ کے کھانے میں فرق ہے. ایک پڑھے لکھے کے چلنے میں ایک ان پڑھ کے چلنے میں فرق ہے. دیکھو آپ کو بتاؤں, اگر واقعی پڑھو گے, پڑھنے سے مراد یہاں صرف مدرسہ پڑھنا نہیں ہے, پڑھنے سے مراد یہاں صرف اسکول پڑھنا بھی نہیں ہے. پڑھنے سے مراد میری مراد دونوں علوم ہے, دینی بھی اور دنیاوی بھی. لیکن آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, دنیاوی علوم پڑھانے سے پہلے اپنے بچوں کو دینی علوم پڑھاؤ. ان کو پہلے اسلام پڑھاؤ. سب کی کتاب پڑھانے سے پہلے ان کو رب کی کتاب پڑھاؤ. آپ کہیں گے جب رب کی کتاب پڑھا دیں گے تو ڈاکٹر بنائیں گے, رب کی کتاب پڑھا کر تو یعنی کہ ڈبل محنت. میں نے کہا یہی بات ہے. اگر وہ رب کی کتاب کے بغیر ڈاکٹر بنے گا تو کڈنی چوری کرے گا, اور رب کی کتاب کے ساتھ ڈاکٹر بنے گا تو کسی کی کڈنی چوری نہیں کرے گا. اگر اس کو آپ نے پہلے دین پلایا اس کے بعد ڈاکٹر بنایا تو وہ یہ نہیں کہے گا پہلے کیش رکھو اس کے بعد مریض کو ہاتھ لگاؤں گا, بلکہ وہ کہے گا ارے پیسے کی ایسی کی تیسی, پہلے مریض کو لاؤ. اس لیے کہ وہ قرآن میں پڑھے گا کہ ایک انسان کی جان بچانا دنیا کے تمام انسانوں کی جان بچانے کے برابر ہے. تو وہ جانوں کا سودا نہیں کرے گا, وہ خون کا سودا نہیں کرے گا پیسے کے لیے. اس لیے اگر وہ انجینئر بنے گا, دین کے ساتھ انجینئر بنے گا, تو کیا ہوگا, وہ اتنا ہی سیمنٹ ملائے گا جتنا اس نے وعدہ کیا ہے, اس سے کم نہیں ملائے گا. ورنہ انجینئر حضرات کا حال کیا آپ جانتے ہیں, جو طے ہوتا ہے اس سے کم کر کے لوگ کرتے ہیں. اور پھر بریج جو ہے جس کی 100 سال کی گارنٹی ہوتی ہے 10 سال میں گرتا ہے, بریج بھی گرا, لوگ بھی مر گئے. یہ حالت ہوتی ہے. یہ کیوں ہے؟ دین سے دوری ہے. ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, آئی ایس بناؤ, آئی پی ایس بناؤ, انگلش اسکولیں قائم کرو, اسکول انگلش ہو, میڈیم جو ہے وہ انگلش ہو, لیکن نظام مصطفیٰ ہو, عشق مصطفیٰ ہو, عشق مصطفیٰ کے سائے میں انگریزی تعلیم ہو, محبت رسول کے سائے میں, عشق رسول کے سائے میں انگریزی تعلیم ہو, تاکہ بچے کو کوئی بگاڑ نہ سکے. تو تعلیم کی طرف ہمیں محنت کرنا ہے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج کل کیا ہو گیا, لوگ کہتے ہیں مولانا کیا کریں گے پڑھا کے. میں نے کہا یہی تو بات ہے. تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں پیسے نہیں ہے حضرت, پیسے نہیں ہے کیسے پڑھائیں. میں نے کہا جتنا گٹکا کھا کے تھوک دیتے ہو نا, وہ پیسے کس کے ہیں, وہ پیسے کس کے ہیں؟ تعلیم پہ خرچہ نہیں کر سکتے. بڑی معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ بدعتوں کی بات کرتے ہیں. میں واللہ العظیم کہہ رہا ہوں, مسلک کے سے ہٹ کے بات کرنے کو ہم گمراہی کا دروازہ سمجھتے ہیں. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, اگر میں اپنے پیر کی چادر 1 لاکھ روپے کے لے کر کے جاؤں اور تعلیم پہ توجہ نہ دوں, تو اس کا مطلب میں کیا کر رہا ہوں؟ نام کے لیے, شہرت کے لیے, جھوٹی شہرت کے لیے اپنے پیر کی قبر پر 1 لاکھ روپے کی چادر چڑھانے کی بجائے 1000 کی چادر چڑھا دوں, 99 بچا کر کے اسی کو اپنے پیر کے ایصال ثواب کے لیے تعلیم پہ خرچہ کروں. نہیں کر سکتے. اپنی بیٹیوں, آپ کے یہاں تو شادی ویسے بھی سستی, اس لیے وہ بات کو کہنا مناسب بھی نہیں ہے. بیٹیوں کی شادی کے اخراجات بچا کر کے جو ہے وہ تعلیم پہ خرچ کرو. آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا, تعلیم پہ خرچ کریں گے تو کیا ثواب ملے گا؟ میں نے کہا جو بچے اسکول کی فیس نہیں بھر سکتے, بھر دو اپنے پیر کے ایصال ثواب کے لیے, اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے بھرو, کرو, وہ زیادہ ثواب ملے گا. لوگوں کو روٹی کھلانے کی بجائے لوگوں کو تعلیم کی طرف لے جاؤ. وہ پیسے ایصال ثواب کے تعلیم کے نام پہ خرچ کرو, اس لیے کہ تعلیم کے نام پہ خرچ کرنے کی برکت ہے. یہ مدرسہ فیضان اشرف ہے,
مجھے یاد آئی میرے مخدوم ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ملفوظات سے ایک ملفوظ یاد آیا. توجہ کرنا, ہم نے بزرگوں کی باتیں بڑی کی, نعرے بڑے لگائے, بزرگوں کی تعلیم پر کوئی توجہ نہیں. ملفوظات مخدوم صاحب کے, اس میں سے ایک ملفوظ پڑھنا چاہتا ہوں. مخدوم صاحب کے شہزادے بھی موجود ہیں, ان کی برکت لیتے ہوئے. قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ظاہر میں. امام عبدالوہاب شعرانی لکھتے ہیں 70 ہزار, اور پھر وہ کہتے ہیں اسی پر ہم بس بھی نہیں کرتے, 70 ہزار پہ رکتے نہیں, بلکہ امام عبدالوہاب شعرانی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ نزول قرآن بند ہوا ہے, نزول قرآن بند ہوا ہے. قرآن وہ زندہ کتاب ہے کہ مانیے نزول قرآن اب بھی علماء کے دلوں پر ہو رہا ہے. بلکہ قرآن وہ زندہ کتاب ہے کہ اگر آدمی قرآن کو بار 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 پڑھنے کا عادی ہو جائے تو قرآن کی آیتیں پڑھنے والے کو خود بتاتی ہے کہ میرا مطلب کیا ہے. یہ قرآن کا حال ہے. لوگ کہتے بات سمجھ میں نہیں آتی, تو میں کہتا ہوں عقل کے اندھو, جب غالب اور اقبال کے اشعار کے اتنے معنی نکل سکتے ہیں, جب مخلوق کے کلام کے اتنے معنی ہے, تو خالق کے کلام کے معنی کا عالم کیا ہوگا. یہ بغیر کنارے کا سمندر ہے جس میں جتنا اندر کی طرف جاؤ گے اتنے موتی نکلتے رہیں گے. اور مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت پڑھے لکھے تھے, اپنے وقت کے بڑے عظیم فقیہ تھے, عالم تھے, قرأت سبا سے پورا قرآن حفظ کیا تھا بہت چھوٹی عمر میں. تو وہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں. آیت ہے سورۃ النبا کی آخری آیت. اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا. اس کا ظاہر مطلب اور مفہوم تو یہی ہے کیا کہ کافر اللہ کے عذاب کو قیامت کے دن دیکھیں گے تو حسرت سے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے. تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی کے, صحیح, یہ ظاہری معنی ہو گئے, اس پر کسی کا اختلاف نہیں. لیکن میرے مخدوم اب اس کا ایک معنی اور بیان کر رہے ہیں جس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, جس سے آپ کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. مسلمانوں, اس آنے ثواب کے لیے میں کھانے پینے پہ رکاوٹ اور پابندی نہیں لگا رہا ہوں, لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت مسلمانوں کو کھلانے پلانے سے زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے, اور ہر دور میں آدمی کو اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے جس کی ضرورت زیادہ ہو. میں نے پھر کہا کہ کھلانے پلانے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں, میری بات کو غلط رنگ نہ دینا, مفہوم مخالف مراد نہ لینا. مخدوم صاحب اب اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں, اس کو میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کا نام تراب ہوگا. تراب نام کا ایک کافر تھا, وہ بندہ جب وہ تراب جنت میں جا رہا ہوگا تو تراب کو جنت میں جاتا دیکھ کر اس کی قوم کہے گی اے تراب, او تراب, تو تو ہماری قوم میں سے تھا, یعنی تو کافر تھا, تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ تو تراب کہے گا کافر تھا, کافر ہوں نہیں. تو کہا وجہ, تب کافر, اب وہ تراب بتائے گا وجہ یہ ہے کہ میں رستے سے جا رہا تھا, رستے سے جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان کا بچہ علم دین کے لیے کچھ لکھ رہا ہے قلم سے, اس کا قلم گرا زمین پر. تو تراب کہتا ہے میں نے سوچا کہ بچے کا قلم زمین پہ گرا اور وہ علم لکھ رہا ہے, علم پڑھ رہا ہے, تو میں نے اس کا قلم اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا. تراب کہے گا میں نے اس کا قلم اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا, تو کیا ہوا؟ وہ قلم اٹھا کر ہاتھ میں دینے کی برکت کیا ملی کہ مرنے سے پہلے اللہ نے اس عمل کے صدقے مجھے ایمان کی دولت عطا کی, اور مرنے کے بعد اللہ نے مجھے جنت کی نعمت عطا کی. اب آپ سے پوچھتا ہوں سنیو, اس نے تراب نے جیب سے خرید کر کے قلم نہیں دیا تھا, اپنے پیسے سے قلم نہیں دیا تھا. جب قلم اٹھا کر کے دینے پر ایمان کی دولت ملتی ہے مرنے سے پہلے, اور
مرنے کے بعد جنت کی نعمت ملتی ہے۔ تو اگر ہم اپنی محنت کی کمائی سے ان مدرسوں کو، ان اسکولوں کو، ان یونیورسٹیوں کو مضبوط کریں گے اور اپنی قوم کو بلندی پر لے جائیں گے تو اس وقت اللہ ہمیں کتنا اجر عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں کتنا نوازے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی فکر ہے، اس لیے میری گزارش ہے تعلیم پر توجہ دی جائے۔ ڈاکٹر بھی بناؤ تو صرف BA MS مت بناؤ، بلکہ ڈاکٹر بناؤ تو اعلیٰ ڈگریاں دلاؤ، اپنے بچوں کو اسکول میں بھی اعلیٰ ڈگریاں دلاؤ، مدرسوں میں بھی اعلیٰ ڈگریاں دلاؤ۔ کیا وہ دور نہیں آ سکتا کہ اورنگزیب اکھنڈ بھارت کا بادشاہ ہو کر دلی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے ہیں تو اللہ اکبر، جب بادشاہ مسجد میں تراویح پڑھا سکتا ہے تو وکیل مسجد میں تراویح کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ ڈاکٹر مسجد میں تراویح کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ IAS اور IPS جو وہ مسجدوں میں تراویح کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ اللہ اکبر، جب امام اعظم تجارت کر سکتے ہیں تو کیا ہمارے علماء تجارت نہیں کر سکتے؟ آپ جانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اتنے مالدار تھے کہ بغداد معلیٰ میں جتنے علماء اور سادات تھے ان علماء میں سے 80% کے گھر کے اخراجات امام اعظم ابو حنیفہ کے اخراجات سے پورے ہوا کرتے تھے۔ شیخ ابو زورہ مصری کی کتاب اٹھا کر آپ دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے مالدار تھے۔